وسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لغت عرب میں بخل سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے جو مال دیا ہے اس میں سے کسی سائل کو نہ دینا۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بخل کی تعریف کیا کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ بخل ہوتا ہے، بخل سے اگلا اسٹیپ میں اگر بندہ چلا جائے، ایک تو ہوتی ہے کنجوسی، بخل کنجوسی کو کہتے ہیں۔ کنجوسی سے بھی ایک اگلا اسٹیپ آتا ہے، اس کا نام شاید آپ نے نہ سنا ہو، اسے کہتے ہیں شح، یہ بھی قرآن میں لفظ آیا۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے سخاوت، یعنی بندہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اس سے اگلا اسٹیپ میں بندہ اگر چلا جائے تو اسے کہتے ہیں جھوٹ، اور یہ میرے آقا کے لیے۔ اب سنیے بخل کسے کہتے ہیں۔ بخل کہتے ہیں کہ بندہ خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے، یہ ہوتی ہے کنجوسی۔ اس کی تعریف میں آپ نے فرمایا کہ بندہ بس یہ کہے کہ میں ہی کھاتا رہوں، میں دوسروں کو نہ کھلاؤں، تو یہ کنجوسی۔ اسی طرح اگلے اسٹیپ میں اگر چلا جاتا ہے شح، جب مال کی محبت اتنی رچ بس جاتی ہے بندے کے اندر کہ دنیا کی محبت، تو پھر وہ شح میں قدم رکھ لیتا ہے، پھر بس صرف جمع ہی جمع، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، کہ گھر والے بھی ترستے ہیں، خود بھی ترستا ہے اور دوسرے لوگ بھی ترستے ہیں۔ ایسے لوگ جب مرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا اس کی دولت ہمیں ملی، تو یہ شح ہوتی ہے۔ اسی طرح سخاوت کسے کہتے ہیں، تو یاد رکھیے سخاوت میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ اور اس سے اگلا اسٹیپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جھوٹ، وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود نہیں کھاتا دوسروں کو بس کھلاتا رہتا ہے، یہ اس سے اگلے اسٹیپ میں آتا ہے۔ تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا۔ تو میرے آقا کا گھرانہ بھی اور میرے آقا کے دربار میں جو آ جائے میرے آقا اسے بھر بھر کے دے دیتے تھے، چاہے آپ خود کچھ کھائیں نہ کھائیں لیکن آپ سائلوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو توریت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اللہ رب العالمین نے بیان کیے اسے لوگوں کو بتانے میں بخل کیا کرتے تھے اور اسے چھپایا کرتے تھے، یہی بات یہاں پر بتائی گئی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو سنیے حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 خصلتیں، 2 عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مومن ہے تو 2 عادتیں یہ نہیں ہوں گی، نمبر 1 بخل اور نمبر 2 بدخلقی۔ اگر کنجوس ہے تو بد اخلاق نہیں ہوگا، بد اخلاق ہے تو کنجوس نہیں ہوگا، یہ دونوں خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ہمیں بتا دیا۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین جو نعمت عطا فرمائے اسے اچھی نیت کے ساتھ موقع محل کی مناسبت سے حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے بندے کو ہمیشہ ظاہر کر دینا چاہیے جو بھی نعمت ہو۔ اس کے لیے ہم حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جو والد تھے وہ بڑا گندہ اور ناپسندیدہ حیت میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس مال نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے ہر قسم کا مال عطا فرمایا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر بندے پر دیکھنا چاہتا ہے، یعنی یہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے نعمت دی ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ لکھا، وہ مسئلہ یہ لکھا کہ اللہ کی نعمت کا اظہار اگر اخلاص کے ساتھ ہو
تو یہ شکر ہے، اور اس کے لیے آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق وہ بہتر سے بہتر لباس جو جائز لباس ہے وہ پہننا مستحب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے۔ اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہو گیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ریاکاری کی مذمت بیان کی۔ پہلے کہا خرچ کرو، خرچ کرنے، اب جب بندہ خرچ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب خرچ کرنے لگتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بندے کی واہ واہ وہ چاہتا ہے، اب میں خرچ کر رہا ہوں تو میری واہ واہ ہونی چاہیے۔ بکثرت خیرات کرنے میں وہ نیتیں یہ شامل ہو جاتی ہیں، اور بندے کی یعنی انسان کے اندر یہ پسند وہ اس بات کو کرتا ہے کہ میری تصویر لی جائے کہ میں کسی کو لاکھوں روپیہ دے رہا ہوں یا کچھ بھی دے رہا ہوں تو سوشل میڈیا پر میری تصویر ضرور آنی چاہیے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں آج یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ بندہ کچھ تھوڑا سا بھی دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے لیکن تصویر ضرور آتی ہے، بغیر تصویر کے انسان کو سکون بھی نہیں ملتا، تو یہ ریاکاری ہے۔ اسی طرح بعض لوگ شادیوں میں فضول رسموں پر لاکھ روپیہ وہ لگا دیتے ہیں، اور صرف ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ رسم کیوں کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے بھرپور انداز میں یہ رسم اس لیے ادا کی کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر فلاں نے اتنا خرچ کیا تھا، اس کو اللہ نے اتنا دیا تو اس نے اتنا کم کیا یا زیادہ کیا، تاکہ وہ کمنٹس سننے کے لیے، وہ کمنٹس جب تک ان کو سکون نہیں ملے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر ریاکاری کو کہتے ہیں، یعنی حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے تم پر، شرک اصغر یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ہوگا کیا؟ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے حساب کے وقت ارشاد اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ کہ جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں دنیا میں اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا تو قیامت کے دن کتنی بڑی رسوائی ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ سے ان کو کہہ دیا جائے گا جاؤ جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا جاؤ وہ تمہیں کیا جزا دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی کہ اگر وہ دنیا میں مال خرچ کیا لیکن ریاکاری کے لیے خرچ کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ بڑی یعنی وعید والی حدیث پاک ہے، اس کو اگر ہم یاد رکھ لیں تو ہم ریاکاری کرتے وقت ہمارے میں سے بھی کسی کے اندر ریاکاری آئے تو یہ حدیث پاک بہت بڑا کام کرے گی۔ حضور نے فرمایا بے شک جہنم میں ایک وادی ہے کہ جس سے روزانہ جہنم بھی 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں تو سکھایا گیا کہ تم 7 مرتبہ روزانہ جہنم سے پناہ مانگا کرو، صبح و شام، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی۔ لیکن جہنم اس شخص سے 400 مرتبہ حضور فرماتے ہیں پناہ مانگتی ہے، کس سے؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے کہ جو قرآن کے حافظ ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے، اللہ کے گھر کے حاجی، راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے۔ لیکن یہ سارے کے سارے کام یہ لوگ اس لیے کریں گے کہ لوگ ان کو وہ ریاکاری کے لیے کر رہے ہوں گے، وہ قرآن کے حافظ ہوں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن پڑھنا ہو تو لوگ ہماری واہ واہ کریں قرآن کیسا پڑھتا ہے۔ اسی طرح حاجیوں کے لیے کہ ہم حاجی
حاجی ہو گئے، ہم اللہ کے گھر کا حج کر کے آ گئے، اسی طرح اللہ کی راہ میں دینے والے اور مجاہدوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی وعید ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے حضور کہتے ہیں جہنم 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا جس کا ساتھی شیطان بن جائے وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جس کا دنیا میں ساتھی شیطان ہوگا وہ شیطانی کام کر کے خوش ہوگا۔ تو اب ایسا کون شخص ہے کہ جس کا شیطان دوست بن گیا؟ تو فرمایا کہ جو شیطان کو خوش کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ ایسا کون شخص ہے کہ جس کے ساتھ شیطان خوش رہتا ہے؟ فرمایا کہ یہاں تک کہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، کھاتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، پیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ رات اور دیگر کئی معاملات کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ ساتھی اس کا وہ ہوتا ہے کہ جو ہر کام کرنے سے پہلے یعنی یہ بھول جاتا ہے اللہ کو، تو فرمایا اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے۔ لیکن جو چاہتا ہے کہ میرا ساتھی شیطان نہ بنے تو ہمیں سکھایا گیا کہ ہر جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ پڑھ لے تو نہ کھانے میں شیطان ساتھی بنے، نہ پینے میں ساتھی بنے، نہ لباس میں ساتھی بنے، نہ رات سونے میں، نہ گھر میں گھس سکے۔ تو یہ سارے کام جب جائز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کے ساتھ ہوں تو فرمایا شیطان تمہارا ساتھی نہیں بن سکتا۔ آخرت میں بھی شیطان کس کا ساتھی بنے گا؟ کہا دنیا میں بھی جس کا ساتھی رہا اور مرتے دم اس کا شیطان ساتھی بن گیا تو قیامت کے دن اس کے ساتھی کے لیے لکھا علماء نے کہ جب شیطان کو آتشی یعنی آگ والی زنجیر سے باندھا جائے گا اس شخص کو بھی اس کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، تو آخرت میں بھی اس کا ساتھی ہوگا۔ تو یہ خاص وعید علماء کہتے ہیں یہ گناہوں کے ذریعے شیطان کا وہ خاص گناہ جو آپ سنتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہ اگر وہ بندہ کرتا ہے تو شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اپنے انجام کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ شیطان اتنا خطرناک دشمن ہے جس سے آج ہم اس کو دشمن سمجھتے ہی نہیں، ہم بڑے بڑے لوگوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ شیطان اتنا خطرناک دشمن ہے۔ منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس برے ساتھی کے سارے وار ہمیں بتائے۔ جیسے یہ کون بتاتا ہے؟ یہ اس فیلڈ کے ماہر لوگ تھے۔ جیسے ڈاکٹر اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں تو ہر ڈاکٹر بننے کے بعد بھی ہر ایک چیز کا اسپیشلسٹ بنتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں خاص معلومات دیتے ہیں تو اسی کے پاس بندہ جاتا ہے۔ اب شیطان بہکاتا کیسا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں منہاج العابدین کی یہ عبارت، اور یہ جو انہوں نے پوری شیطان کے جو 7-8 حملے ہوتے ہیں وہ 8 حملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ سنیے، بڑے غور سے سنیے گا، کہیں ہم تو اس کے بہکاوے میں نہیں۔ فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ مختلف انداز سے انسان کو بہکانے اور اللہ کی عبادت اور فرما برداری سے روکتا ہے۔ جیسے شیطان سب سے پہلے انسان کو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت ہی نہ کرے۔ جیسے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مسجدیں چند نمازیوں سے ہی، لیکن چند وہ جمعے کو آ جاتے ہیں، چند وہ ہوتے ہیں کہ جو عید والے دن آ جاتے ہیں، لیکن اکثریت پابند ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں اللہ نے اس شیطان کے بہکاوے سے بچا لیا۔ تو سب سے پہلے شیطان اللہ کی عبادت اور اس کی فرما برداری سے روکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ انسان کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے تو شیطان کو یہ کہہ کر انسان رد کر دیتا ہے جب عبادت سے روکتا ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ شیطان کو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کی عبادت کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ مجھے اس دار فانی میں یعنی میں کیونکہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ آخرت میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر رد کرتا ہے، اسے دفع کرتا ہے کہ مجھے آخرت کے لیے سامان تیار کرنا ہے اور زاد راہ لینا، اس کے لیے مجھے بہت ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں بغیر سامان کے، بغیر توشے کے انسان نہیں رہ سکتا، آخرت میں کیسے رہے گا؟ اس طرح وہ شیطان کو رد کرتا ہے کہ آخرت کا سفر اس کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسرا حملہ، یہ پہلا حملہ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، ان کا دل ہی نہیں لگتا۔ اگر جو نماز پڑھنے آ گئے اب شیطان کیا کرتا ہے؟ دوسرا حملہ۔ فرمایا کہ جب انسان شیطان کے اس مکر سے بچ جاتا ہے تو شیطان اسے اس طرح بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے
اب اسے عبادت میں کاہلی اور سستی کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے آج رہنے دو، کر لینا۔ جیسے کہ بعض ہمارے نمازی ہوتے ہیں، جب کام پہ جاتے ہیں، میں سب کسی پر بہتان نہیں لگا رہا، لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ جب نوکری کرتے ہیں تو نمازیں بھی یاد آتی ہیں، لیکن نوکری میں عشاء فجر غائب ہو جاتی ہے، تو وہ نوکری کے ٹائم نمازیں یاد ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسے سستی ہوتی ہے کہ وہ جیسے بندے کو ذوق و شوق سے 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ عبادت کرنے میں کاہلی اور سستی کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے آج رہنے دو، کر لینا۔ اگر اللہ رب العالمین اس انسان کو اس وار سے بچا لے تو پھر وہ بندہ اس شیطان کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے، میری موت میرے قبضے میں نہیں، اگر میں آج کا کام کل پر چھوڑ دوں گا تو کل کا کام کس دن کروں گا، کیونکہ ہر دن کے لیے ایک کام ہے۔ اب اس نے شیطان کو تباہ کر دیا۔ اب تیسرا اسٹیپ آتا ہے، شیطان اب تیسرا حملہ کرتا ہے۔ جب شیطان اس ہیلے سے نا امید ہو جاتا ہے، یہ بندہ سستی تو کر نہیں رہا، کاہلی نہیں کر رہا، تو اب آتا ہے بندے کو، کہتا ہے اے انسان، تجھے تو کام بڑے ہیں، تو نے کیوں کہا کہ ہر روز کا کام ہر روز کرنا چاہیے؟ تو پھر شیطان تیسرا حملہ یہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چل جلدی جلدی عبادت پڑھ لے، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھ لے، تیرے اتنے سارے کام ہیں، یعنی نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، تیرا فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی۔ تو فرمایا اگر اللہ رب العالمین اس ہیلے اس مکر سے بھی بچا لے تو شیطان انسان کو یہ کہہ کر رفع کر دیتا ہے کہ تھوڑی ہو لیکن اچھی ہو، کامل عبادت ہو، اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں ناقص عبادت کروں، کہ میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں۔ کہا کہ وہ شیطان کو رد کر دیتا ہے، لیکن صحیح نماز پڑھتا ہے اور صحیح نماز پڑھ لیتا ہے۔ اب اس میں کامیاب ہوتا ہے، چوتھا حملہ کرتا ہے۔ چوتھا حملہ کیا کرتا ہے کہ اگر اس ہیلے میں بھی ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، اب آتا ہے انسان یعنی شیطان انسان کو ریاکاری کے ساتھ عبادت کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اسے ریاکاری میں پورا مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جائے، پھر وہ شیطان کو یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ میں کسی کو نمائش کے لیے، میں کون سی اللہ کی عبادت نمائش کے لیے کیوں کروں، اور کیا اللہ تعالیٰ کا دیکھ لینا میرے لیے کافی نہیں؟ بندے کیوں دیکھے، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میں اس کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ پانچواں حملہ کرتا ہے۔ اگر پانچواں حملہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ اب اسے خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ خود پسندی میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ 70 سال کے بندے کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اب یہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ جب وہ ریاکاری بھی نہیں کرتا، اب وہ یہ والا حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے کتنا عمدہ کام کیا، کتنی تو نے زبردست تہجد کی نماز پڑھی، شب بیداری کی۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس بار بھی محفوظ رہا اور خود پسندی سے میں مبتلا ہونے سے بچ گیا، تو شیطان کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں، میں کوئی بزرگ نہیں، میں کوئی نیک نہیں، میں کوئی متقی نہیں۔ یہ تو میرے رب کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھ جیسے گناہگار کو خاص توفیق دی، اپنا فضل و کرم کیا کہ میری حقیر اور ناقص عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اگر اس کا فضل و کرم میرے شامل حال نہ ہوتا تو میرے گناہوں کے مقابلے میں میری عبادتوں کی کیا حیثیت ہے۔ یہ چھٹے حملے سے بچتا ہے، پھر بھی شیطان چھوڑتا نہیں۔ اب آئیے ساتواں حملہ کرتا ہے۔ ساتواں حملہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ تمام تدبیروں سے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اب سب سے زیادہ خطرناک حملہ کرتا ہے۔ وہ حملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ والا حملہ ہوتا ہے، اگر بندہ بہت عقل مند ہو اور ہوشیار دل ہو تو پھر اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ شیطان اب آتا ہے حملہ کرنے اور کہتا ہے اے نیک انسان، تم لوگوں سے چھپ چھپ کر نیکیاں کرنے میں کوشش ہو، اب اللہ تیری ان نیکیوں کو تمام لوگوں میں مشہور کر دے گا اور لوگ تجھے اللہ کا ولی کہیں گے دیکھو کتنا چھپ چھپ کے عبادت کرتا ہے، کتنا مقرب بندہ ہے۔ اس طرح یہ والی خطرناک ریاکاری میں انسان اب سمجھتا ہے لوگ مجھے اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں۔ تو کہا اگر اللہ کی رحمت اور عنایت، کیونکہ میں 5 منٹ
یہ گفتگو مکمل کر دوں ورنہ یہ چیپٹر مکمل نہیں ہوگا. 2-3-4 منٹ اوپر ہو جائے میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں کیونکہ 15 منٹ میں نے اعلان بھی کیا تھا. تو یہ بات اگر آپ کی اجازت ہو تو مکمل کر لوں. فرمایا کہ اللہ کی رحمت اور عنایت اس کو شامل حال ہو تو اس حربے سے بھی وہ محفوظ اللہ فرما دے. تو شیطان کو وہ کیا کہہ کر رد کرتا ہے؟ کہا کہ ذلیل خواد نہ مراد تو کرنا چاہتا ہے اے ملعون. ابھی تک تو میرے پاس میرے اعمال کو فاسد اور بیکار کرنے آیا تھا، اب اعمال کی درستی کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ میرے اعمال بالکل رہے ہی نہ، بالکل ختم ہو جائیں. چل دفع ہو جا، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہی میرا آقا و مولا ہے. میں اپنی نیکیوں کی شہرت کا مشتاق نہیں اور طلبگار نہیں. ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اپنی نیکیوں کا مشتاق کبھی نہ ہو کہ میری کوئی نیکی کا ذکر کرے. جیسے اگر ہم نے کسی کی مدد کر دی تو کوئی تعریف کر دیتا ہے یہ اس نے اس کی بڑی مدد کی تھی، تو بڑا دل کو کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے. جہاں کلیجے کو ٹھنڈک ملے سمجھ لائیے اب یہ شیطان کا 7واں حملہ کامیاب ہو گیا. جب بندہ اس نیکی کو سن کر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی نیکی کا مشتاق نہیں، طلبگار نہیں، میرا پروردگار اگر چاہے میرے اعمال ظاہر مشہور کر دے یا پوشیدہ رکھے، وہ مجھے عزت دے، مرتبہ دے یا مجھے ذلیل و رسوا کر دے، سب کا سب میرے رب کی قبضہ قدرت میں ہے. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے میرے اعمال کا اظہار فرمائے یا نہ فرمائے. انسان کے قبضے میں کوئی چیز نہیں. جب یہ والا یقین اور کامل ہو تو ہمیں اپنے دل کا پتہ چل جائے گا کہ ایسی کیفیت ہے یا نہیں. آگے آئیے، اب شیطان اس سے بھی بڑا حملہ کرتا ہے، اب بھی نہیں چھوڑتا، مرتے دم تک جہاں روح نہیں نکلتی جب تک نہیں چھوڑتا. اب اگلا حملہ کیا کرتا ہے؟ اگر شیطان اس سے بھی بچ جائے، یعنی بندہ شیطان کے اس وار سے بچ جائے، تو وہ انسان کے پاس آ کر کہتا ہے تجھے اعمال کرنے کی اب کیا ضرورت ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک حملہ ہے. اب بندے کو کیا کہتا ہے کہ تجھے تو یہ پتہ ہے، علماء سے بھی سنتا ہے کہ انسان کے نیک اور بد ہونے کا فیصلہ تو جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب 4 مہینے کا ہوتا ہے، روح ڈال دی جاتی ہے تو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے. یہ تو سب جانتے ہی، حدیث پاک سے بھی ہے. اب شیطان یہ والا حملہ کرنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ انسان کے نیک اور بد ہونے کا فیصلہ تو روز ازل میں ہو چکا. اس دن جو برا ہو گیا وہ برا رہے گا، جو اچھا ہو گیا نیک ہو گیا وہ نیک ہی رہے گا. اگر تجھے اللہ نے نیک بخت پیدا کیا ہے تو اعمال اگر تو چھوڑ بھی دے تو تیرے لیے کوئی نقصان نہیں. یعنی یہ بھی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اگر نیک ہیں، ہم نیکوں کی اولاد میں ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی نمازوں کی، اتنی وہ چیزوں کی. شیطان یہ والا حملہ بڑا خطرناک کرتا ہے. کہتا ہے کہ تجھے اعمال کو چھوڑنا تیرے لیے کوئی نقصان دے. اگر تو بدبختی ہے، تیرے لیے بدبختی لکھی گئی ہے، تو فرمایا کہ تو کتنا بھی عمل کر لے تیرا کوئی فائدہ نہیں. یعنی تیری نیکیاں تیرے کوئی فائدہ نہیں دیں گی کیونکہ تجھے لکھائی تیری تقدیر میں بدبخت لکھا گیا ہے. اب اگر اللہ رب العالمین یہ والے حملے سے اگر شیطان کو یعنی انسان کو بچا لے شیطان کے اس حملے سے، تو پھر وہ شیطان مردود کو یوں کہہ کر مخاطب ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. یہ دیکھیے سارے علماء نے ہمیں وہ باتیں بتائیں کہ ہمیں کیا کہہ کر رد کرنا ہے شیطان کو. کہا کہ بندہ یہ کہہ کر وہ رد کر دیتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے آقا و مولا کے حکم کو، احکام کو بجا لائے. اور اللہ سارے جہان کا پروردگار ہے، وہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. یقیناً میرے لیے اعمال فائدہ مند ہیں، کسی صورت میں بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتے. اگر میں اللہ کے علم میں نیک ہوں، میرے لیے سعید اس میں لکھا ہے، تو میں تو پھر نیک ہونے کے ساتھ زیادہ ثواب کا محتاج ہوں، تو نیک ہونے کے ساتھ زیادہ نیکیوں کا محتاج ہوں. تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر رد کرتا ہے اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ کے علم میں بدبخت بھی ہوں تو عبادت کرنے سے میں اپنے آپ پر ملامت تو نہیں کروں گا. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین میری عبادت پر کم از کم مجھے سزا تو نہیں دے گا، اور کم از کم تو اتنا ضرور ہے کہ میں نافرمان ہو کر تو دوزخ میں نہیں جاؤں گا. میں بدبخت دنیا میں رہا لیکن میں دوزخ میں نافرمان ہو کر تو نہیں جاؤں گا کہ میں نے کوئی عبادت بھی نہیں کی اور میں ویسے ہی بدبخت تھا.
تو کہا کہ وہ یہ کہہ کر یہ سارے احتمالات تھے، تو لیکن بندہ تو قرآن جب پڑھتا ہے تو اس میں تو اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچ ہے کہ جس نے بھی کوئی نیکی کی، عبادت کی، اللہ رب العالمین اسے بے شمار انعامات قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اور یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ بندہ اگر ایمان اور نیکی کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ اگر وہ ہمیشہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، ہرگز وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ بندے کو اللہ کے فضل و کرم اور اس کے سچے وعدے پر ہمیشہ یقین ہونا چاہیے اور اعتماد کرنا چاہیے۔ آخر میں وہ جملہ کہتے ہیں امام غزالی، لہٰذا اے لوگوں تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، شیطان کے حملوں سے ہوشیار رہو۔ ہر وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہا اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے یہ دعا کرو کہ تو ہماری مدد تیرے شامل حال ہوگی، تو شیطان مردود کے ہر وار سے ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ تمام معاملات مالک تیرے قبضہ قدرت میں ہیں اور تو ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے، گناہوں سے بچانے والا بھی تو ہی ہے، مالک نیکیاں کروانے والا بھی تو ہی ہے، نمازوں کے لیے مسجد میں لانے والا بھی تو ہے، تیری بارگاہ میں جھکانے والا مالک تو ہی ہے۔ ہماری کیا اوقات، ہماری اگر کمرے اکڑ جائیں تو ہم تو سجدہ بھی نہ کر سکیں۔ ہم ایسے بھی مریضوں کو اگر ہاسپٹل میں جا کے بندہ دیکھے کہ اٹھ نہیں سکتے، ویل چیئر پر ہوتے ہیں، کمر اکڑ گئی اور اب وہ عبادت نہیں کر سکتے، ہمیں تو اللہ نے یہی دعا کرنی چاہیے عافیت سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، زندگی بھر جب تک آخری سانس ہے اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم جو شیطان کے جتنے حملے ہیں اے اللہ ان تمام حملوں سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمیں ریاکاریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں وہ نیکیوں کی شہرت سے اور اس کا مشتاق ہونے سے محفوظ فرما، ہمیں ہر کام تیری رضا کے لیے خالصتاً مالک تیرے لیے کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، ہمارے مولا کریم دلوں میں جو وسوسے آئیں، مولا کریم جو حب جا، خود پسندی اور مولا کریم جن اعمال سے شیطان ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے اے اللہ ان تمام مولا کریم اس کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری نیکیوں کو، ہماری جملہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم درس قرآن کی برکت سے ہمارے گھر والوں میں عائشہ وقارج میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مولا کریم پریشان والوں کی پریشانیاں دور کر دے، ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع کر دے۔ اے اللہ اس درس قرآن کی برکت سے جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔